اصحاب میں ہزاروں کی تعداد میں ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، ہر ایک کے مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے محبت کرنے والے اصحاب زمین پر ہیں، انسان ہے، ایسے ہی فرشتے بھی آپ کے اصحاب میں مانے جاتے ہیں، وہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں بدر صحابی ہے، تو ایسے ہی بدری فرشتہ ہے۔ وہ فرشتوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کون سے فرشتے ہیں جو بدر میں حصہ لیے تھے، کون سے فرشتے ہیں جنہوں نے احد میں آئے ہوئے ہیں، تو ایسے ان کے بھی مقامات ہیں۔ تو فرشتوں کے بھی مقام بلند ہو جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ 70,000 صبح اور 70,000 شام ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آتا ہے اسے دوبارہ آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم گناہگار سیاہگار ہمیشہ جانا آنا جب چاہیں جاتے ہیں آتے ہیں۔ تھوڑا اس پر ایڈجسٹ کر لیجیے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ تو ہم جب بھی جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل کرم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عطا کہ ہم جاتے ہیں اور بارگاہ میں حاضریاں ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس طرح سے صحابہ کرام علیہ الرضوان کی عظمتیں ہیں، انہی میں سب سے زیادہ عظمت والے صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جو پہلے خلیفہ ہے، جو تمام خلفاء کے سردار ہے، وہ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرشد ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، ان سے بڑھ کر کوئی مرشد نہیں، ان سے بڑا کوئی رہنما اور رہبر نہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مرید ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی اور مرید نہیں ہے۔ ایسا سچا مرید، ایسا صادق مرید کہ بے پناہ جو اپنے پیر و مرشد سے محبت کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ایسی محبت کی کہ وہ بارفتگی کا عالم ہے۔ ان کی محبت کا انداز انتہائی جداگانہ کہ ہر آدمی ایک چیز کے بارے میں سوچتا ہے، لٹانے کے بارے میں سوچتا ہے، کھپانے کے بارے میں سوچتا ہے، خرچ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت عطا کرے اور وہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لٹاتا۔ دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا رہوں، لٹاتا رہوں۔ اور آپ کی اور خواہش کیا ہے؟ تو عرض جب کیا گیا، ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ میری بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، یہ میری خواہش ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کی اور کیا خواہش ہے؟ جب تیسری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میری تیسری خواہش یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا ہو، ان کا چہرہ نورانی ہو اور میں اسے تکتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو ہر خواہش، ہر تمنا، سب کچھ وہی ہے۔ اپنی اولاد کو بھی نچھاور کر دینا ہے، اپنا مال بھی نچھاور کرنا ہے، اور اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، اپنے آقا کو تکنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بہت زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ عاشق کا جو جملہ ہوتا ہے، یہ جملہ انہی پر صادق آتا ہے، عاشق رسول۔ ہم تو عام طور پر کتنے لوگ ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑے عاشق رسول ہے، ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہے۔ تو بندہ نمازوں کا پابند نہیں رہتا، نہ رمضان کی روزے پابندی سے رکھتا، نہ کہیں اچھے اعمال رہتے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ اس کو بھی اٹھا کر کہہ دیتے ہیں یہ بھی عاشق رسول۔ ہم اگر غلام رسول بھی بن جائیں تو یہ بہت بڑی بات، ہم اس منصب پر پہنچ جائیں کہ ہم اسیر رسول ہے، غلام رسول ہے، تب بھی ہماری میراث ہو جائے کہ ہم وہ لائق بھی نہیں ہیں، ہم تو ان کے در کے نوکر بننے کے بھی لائق نہیں، پھر عاشق بننا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو سچے عاشق رسول ہے، اور ان کی شان بالکل جداگانہ ہے۔ غالب ثور کا واقعہ ان کی محبتوں کی مثال ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ستایا گیا، بہت زیادہ ایذا دی گئی، بہت زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے، رہنا مشکل کیا جا رہا ہے مشرکین کی طرف سے، اور دارالندوا کے اندر ایک میٹنگ ہے مشرکین کی، اور اس میٹنگ کے اندر طے کر رہے ہیں کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے تھے کافر، اللہ کے نور کو پھونک دینا چاہتے تھے کافر، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور وہ اللہ کے محبوب، اللہ کا نور، وہ خود پورے الہ ہے، وہ کیسے بجھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ وہ خود کو ختم کر دینے کا ارادہ کیے ہوئے ایک ناپاک منصوبے کے تحت مشرکین جمع ہوئے، ہر قبیلے کا ایک آدمی رہے گا، سب کے ہاتھ میں تلوار رہے گی، یکبار کی سب مل کر کریں گے تو قبیلہ قریش ایک قبیلہ ہے، وہ عرب کے تمام قبیلوں کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکے گا۔ یہ منصوبے کے ساتھ ہر مشرک قبیلہ، مکہ کے اور دیگر عرب کے علاقوں کے، سب نے مل کر یلغار کرنے کا ارادہ کیا، اور اس طرح سے وہ نبی
मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस के सामने आकर ठहर गए और वो पहरा देने लगे, वो घूमने लगे, फिरने लगे कि हम रात का एक हिस्सा आए तो हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे। और वो तलवारें लिए हुए फिरते रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से इरशाद फरमा दिया कि ऐ महबूब, लोग तुम्हें इस तरह से करने वाले हैं। तो गैब की खबर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई कि कत्ल करना चाहते हैं मुशरिक, लिहाजा आप शहर मक्का को छोड़ दें और मदीना की तरफ हिजरत करें। यह हुक्म इलाहा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया है कि अब मक्का छोड़ दें, यहाँ पर रहना मुश्किल कर दिया गया है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो भी माल है, मता है, लोगों ने जो लाकर रखाया, वो तमाम चीजें जो लोग लाकर रखा देते कि ये अमीन है, जितनी अमानतें होती मक्का में, सोना है, चांदी है, कपड़ा है, लता है, लोग लाकर अपने सगे भाई के पास भी रखना नहीं चाहते कि कहीं वो गलत ना कर दे, इस्तेमाल ना कर दे। किसके पास रखाना है? जो सच्चा है, जो सादिक है, जो अमानतदार है, उस अमीन के पास रखना है। वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाकर रखा करते और वो किसी काफिले में जाते, वापस आने के बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका माल वापस कर देते। तो इतना ज्यादा मक्के के लोगों को भरोसा है, मक्का के मुशरिकीन को इतना ज्यादा यकीन है कि ये इतने सच्चे और इतने अमानतदार है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अल्लाह की इबादत उन्हें नहीं भाती थी, एक रब की भूख को पूजना उन्हें पसंद नहीं आया। इसी वजह से तो वो कत्ल करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लात और मनात और जब उसकी पूजा ना की जाए, वो चाहते थे कि उसी की पूजा हो जाए, एक अल्लाह की तरफ कोई भी ना आए। और इस बात का झगड़ा यही तो था, वहदानियत, तौहीद, एक अल्लाह, और वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके लिए उन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देने का मंसूबा बनाया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जितनी आपके पास अमानतें हैं वो तमाम अमानतें लौटाना है मक्का के लोगों को। तो हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम को बुलाया और फरमाया कि तुम्हारे पास ये अमानतें रखें, मेरी एक बात, जितने लोगों ने अमानतें रखी है, तमाम अमानतें तुम्हारे पास रखा हो, ये तमाम अमानतें मक्का के, इनको वो दे देना, ये उसको दे देना, ये उसका देना, तमाम चीजें बयान फरमा दी। उसके बाद अपने बिस्तर पर लेटा दिया, कहा कि आप यहाँ पर मेरे बिस्तर पर सो जाओ। तो मौला कायनात की शान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर उन्हें लिटा दिया। और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, मुशरिकीन ठहरे हुए और फिर रहे, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया और खाक उठाई और खाक उठाकर उन पर फेंका। और उसके बाद उनके दरमियान में से जा रहे हैं, लेकिन दीदा एक और को क्या आए, नजर क्या देखे, उन्हें नजर ही नहीं आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से जा रहे हैं और वहीं से गुजरे, आका उन्हीं के दरमियान में से गुजरे। उन्हें पता ही नहीं चला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे सामने से जा रहे हैं। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस से बाहर निकले और खाक उन पर फेंकी। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, जो खाक तुम जो फेंकी, ऐ महबूब, वो खाक आपने नहीं फेंकी, वो अल्लाह ने फेंकी। उनके हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ फरमाया। क्या हाथ है वो मुबारक हाथ, वो अल्लाह का हाथ जो नबी का हाथ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैत किया और असहाब ने आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत किया, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि महबूब, जो तुम्हारे हाथ पर बैत करते हैं वो तुम्हारे हाथ पर नहीं करते, वो अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं। तो उनका हाथ वो हाथ है, उनकी आंखें जिसने अल्लाह ताला का दीदार किया, उनकी आंखों ने रब का दीदार किया। किसकी आंखें हैं कि वो रब का दीदार कर सके, किसकी मजाल है कि वो रब की तरफ दीदार कर सके? ना, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको अल्लाह ताला ने अपना दीदार अता फरमाया, कलाम बख्शा, अल्लाह ताला ने उनको कलाम फरमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदियां वो है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना कि इश्क की बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं, कुछ ज्यादा बोल देते हैं, अल्लाह से बराबर कर देते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, उनकी शान जुदा करना है। तो फिर कहते हैं नहीं, हद होती है। तो अब तुम ही बता दो हद क्या है नबी की? बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। कौन उनकी हद बयान करे? उनकी बुलंदियां तो अर्श आला तक है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के लिए जा रहे हैं, तो अर्श मुअल्ला पर चले गए। तो ऐसी शान और ऐसा मकाम और मर्तबा है। कौन है वो उम्मती जो अपने नबी की हद को मापने के लिए निकले कि उनकी हद कहाँ तक है? तो जिब्रील अमीन जहाँ की हद बंदी हो जाती, जिब्रील अमीन जहाँ पर रुक जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर अमानतें लौटाने के लिए मौला कायनात को सुला दिया और उसके बाद फिर वहां से चल पड़े और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और कहाँ पर? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान
دستک دی، انہوں نے دروازہ کھول دیا، فوری سے دروازہ کھول دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے ابو بکر اتنا جلدی دروازہ کھول دیا ہے؟ ہمارے یہاں پر کوئی بل بجائے دستک دے دے تو ہم کو اٹھ کر جانے کھولنے میں کچھ سیکنڈز منٹس لگ جاتے ہیں، لیکن دروازے پر دستک دے کھول دے، کیسے ممکن ہے اتنا اسپیڈ میں کھولے؟ جب پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابو بکر اتنا تیزی سے تم نے دروازہ کھول دیا، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہجرت کی ایک رات ہوگی اور میں ہجرت کروں گا شہر مکہ سے، تو اس وقت میں تمہارے پاس آؤں گا، اے ابو بکر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا وہ وقت ہے جب آپ نے فرمایا آج تک ابو بکر نے بستر پر ٹیک لگا کر نہیں سویا ہے، بلکہ ابو بکر ہمیشہ دروازے پہ ٹیک لگا کر سویا ہے کہ جب میرے آقا کا دروازے پر دستک آ جائے ابو بکر کو کھولنے میں دیر نہ ہو جائے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ہے ان کا عشق رسول کہ اپنی راتوں کی نیند کو انہوں نے قربان کر دیا، اپنے بستر کو انہوں نے قربان کر دیا کہ نہیں بستر کا آرام نہیں، اور تکیہ لحاف آرام گدا سب رہنے دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آنے میں ٹھہرنے میں مجھے تاخیر نہ ہو جائے، مجھے اول وقت میں دروازہ کھولنا ہے۔ یہ ان کی محبت رسول ہے، یہ ان کا عشق رسول ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب جا رہے ہیں، اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بارگاہ میں 2 اونٹیاں پیش کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کا دن ہے 22 جمادی الاخر، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کا دن ہے، اور اسی دن آپ نے وصال فرمایا اور ان کو شہید بھی کہا ہے۔ بعض علماء نے انہیں شہید کا مرتبہ بھی کہا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جب غار طور کے اندر اپنا پیر لگا دیا اور سانپ کا جو ڈنک تھا وہ چلتا رہا، وہی زہر کھول کر آیا، اسی وجہ سے آپ کو شہادت کا بھی مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ ایسا بھی علماء نے کتب میں لکھا ہے، مفتی احمد یا کریم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کی بات کتابیں لکھی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور آ کر انہیں لے کر جا رہے ہیں، اپنے ساتھ صدیق اکبر کو لیا لے کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت میں مکے کے لوگ آئے اور آ کر دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے کہ محمد سو رہے ہیں بستر پر، لیکن جب دیکھا تو محمد نہیں ہے۔ صبح ہوئی اور صدیق اکبر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کوچ کیا مکے سے، اور لوگ آ کر دیکھے کہ حضرت علی بستر پر ہے، تو لوگ بولے کہ حضرت علی ہے یہاں پر، ہم نے تو محمد کو قتل کرنا تھا۔ تو وہ بے چین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چلو گھوڑے دوڑو، جائیں گے وہ مدینے کی طرف جاؤں گے، اب جا کر انہیں گرفتار کرنا ہے یا زندہ انہیں لے آنا ہے یا پھر وہیں پر قتل کر دینا ہے۔ تو جو اس طرح سے کرے گا اس کو 100 اونٹ ماں سامان کے انعام دیا جائے گا۔ تو انعام لگا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے کو یہ انعام دیا جائے گا۔ تو یہ مکے کے مشرکین نے انعام لگا دیا، اب یہاں سے نکلے لوگ اور نکل کر چل پڑے، اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں اور ساتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب آ گیا غار ثور آ گیا، چلتے چلتے غار ثور، یہ 5000 فٹ اونچا ہے، بہت اونچا ہے پہاڑ۔ میں یہ پہاڑ پر گیا ہوں، غار ثور یہ بہت اونچا پہاڑ ہے، مکہ مکرمہ سے کافی فاصلے پر ہے، تو یہ 5000 فٹ اونچا پہاڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ اونچا ہے، تو اس پہاڑ پر جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیے، میں آپ کو لے کر اوپر چلتا ہوں۔ یہ دیکھیے محبت، یہ ہے صدیق کی محبت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور لے کر پھر جا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہاڑ کی بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ یہ تھا ان کا عشق، یہ ان کا محبت کا انداز تھا جو سب سے جدا گانا ہے۔ اور اس کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پہنچے، غار کے دہنے پر جب آ گئے تو اس میں دیکھا کہ اب اندر جانا ہے، تو کہا کہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیے، میں پہلے اندر جاتا ہوں، کہ سانپ موذی جانور کیڑا مکوڑا کوئی بچھو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلے اندر آپ گئے اور جا کر وہاں پر جھاڑو چھڑکا دیا، پوری صفائی کی اور اس کے بعد جالے نکال دیے، سارا نیٹنس کرنے کے بعد اب جتنے آپ کے پاس چادر تھی چادر کو پھاڑنے کے بعد جہاں سوراخ تھے وہ پھاڑ کر چادر اس کے اندر لگاتے گئے ٹکڑے، پورا غار کے اندر تمام غار کے اندر جتنے سوراخیں تھے بیل کی جتنی سانپ بچھو یا کوئی بھی کیڑا مکوڑا کوئی چیز آ سکتی تمام چیزوں کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد عرض کیا کہ رسول اللہ اب آپ تشریف لائیے، میں نے اس کو صاف کر دیا ہے، تمام تو سوراخیں بند ہو گئی، ایک بیل باقی رہ گئی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سو جائیں، میں یہاں پر جا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے پیر لگا دیا، پیر کا انگوٹھا لگا دیا جہاں پر بیل اور باقی رہ گئی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت
اکبر کے دامن میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے، اور جیسے ہی سو گئے تب آنسو گر رہے صدیق اکبر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر۔ تو آپ نے آنکھیں کھولی اور پوچھا مایوبی کا یا ابو بکر، تجھے کس چیز نے بلایا ہے ابو بکر؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈنک مار رہا ہے، ایک سانپ ڈنک مار رہا ہے، تو میں نے پیر رکھا ہے، تو وہی درد ہے، وہی تکلیف ہے جو زہر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیر ہٹانے کا حکم دیا، انہوں نے پیر ہٹایا، سانپ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور وہ واپس چلا گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ دیدار میں رکاوٹ کیا ہے، یہی چیز رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے، مجھے دیدار چاہیے۔ میں بھی تو صدیوں سے برسوں سے یہاں پر انتظار میں ہوں، میں بھی تو یہاں پر انتظار میں ہوں، اور یہ انتظار کے بعد اب آئے ہیں جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے میں منتظر ہوں، وہ سانپ بے چین ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے پیر لگا دیا ہے تو اس نے ڈنک مارنا شروع کیا اور بار بار ڈنک سے زہر کود کر آیا، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک جواب دہن ابو بکر کے پیر کو لگوا دیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی تکلیف دفع ہو گئی، زہر ختم ہو چکا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، اور دوسرے ابو بکر ہے۔ کیا منظر ہے، شہروں میں سب لوگ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت نہیں معلوم، کہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک غار ہے، غار ثور ہے، اور اس میں اللہ کا ایک خاص بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا حبیب ہے، اور ان کا خاص غلام ہے، عاشق ہے، یہ دونوں ہیں، اور وہاں پر رات گزار رہے ہیں، وہاں پر دن گزار رہے ہیں۔ یہ جو صحبت ہے، یہ جو سنگت ہے، سب کچھ یہیں پر عطا ہو جائے۔ حیران کن چیزیں جو عطا ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، یہ صحبت کی وجہ سے ملی، یہ سنگت کی وجہ سے ملی، یہ ساتھ رہنے کی وجہ سے عطا ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر ہے، اور اس وقت میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی، ظالم آ کر ٹھہر گئے، مکے کے لوگ آ کر ٹھہر گئے کہ ہم قتل کرنا ہے، اور جب وہ آئے اور آنے کے بعد اس جگہ پر آ گئے، غار کے سرانے پر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بکری کو کہ جالا ڈال دے، بکری نے تیزی کے ساتھ جالا ڈال دیا، اور پورا جو سوراخ تھا اندر جانے کا اس کو اس نے بند کر دیا۔ پھر وہ جو راستہ تھا جانے کا، وہاں پر کبوتر پر اللہ نے حکم دیا تو کبوتری نے انڈے دے دیے، کبوتری کے انڈے تھے، وہ لوگ آئے، آ کر ٹھہر کر کہا کہ کیا ہوں گے، کہاں ہوں گے، ہر طرف دیکھا، یہاں پر تو نہیں ہے، غار کے پاس ادھر کہیں نہیں ہے، کیا اندر ہوں گے، کیا آپس میں پوچھ رہے ہیں اندر ہوں گے کیا؟ تو دوسرا کہہ رہا کہ اگر ہوتے تو یہ بکری کا جالا کیسے ہوتا، جالا تو ٹوٹ جاتا اگر وہ اندر جاتے، اور یہ انڈے بھی ہے، یہاں پر کبوتری کے انڈے بھی ہے، اگر وہ اندر جاتے تو انڈے کیسا رہتے، انڈے بھی ٹوٹ جاتے، لہذا اندر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے دماغ سے کام لیا اور لے کر کہا کہ اس کے اندر نہیں ہو سکتے یہ غار میں، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں اللہ کے نور پر یہ لوگ حملہ نہ کر دیں، میں ساتھ ہوں، اور یہاں پر کوئی یہ لوگ اس طرح کی بڑی تعداد آئی ہوئی ہے، کچھ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اسی حالت میں پریشان ہے، ان خوفزدہ ہے، اس اپنے لیے پریشانی ہے، رسول کی محبت میں پریشان ہے، وہ صدیق اکبر ہے، اپنی جان کے لیے نہیں پریشان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں پریشان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو دو ہے، اور تیسرا ان کا ساتھی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، خوف مت کھا اے ابو بکر، ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر کے ساتھ ہے، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف میں بولتا ہے، غلط جملہ بولتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ یہ آیت قرآن سے ثابت ہو گیا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غار کے اندر، اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اے محبوب آپ غار میں اپنے ساتھی کے ساتھ یوں فرما رہے تھے کہ مت ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وقت گزارا اور صدیق اکبر کو عطا کیا۔ اب آپ غور کریں، ایک ذات ہے، بہت بڑی ذات، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، بستر عطا کیا، اپنا بستر عطا کیا، جو امانتیں تھی وہ امانتیں عطا کی کہ یہ امانتیں، ان لوگوں کی امانتیں ان تک لوٹا دو، ان کو امانتیں دے دو، میرے بستر پر آرام کرو۔ یہ تمام چیزیں حضرت علی کو عطا فرمایا، انہیں سلایا اپنے بستر پر۔ اور دوسری سمت دیکھیے، حضرت ابو بکر سو رہے ہیں، ان کو اٹھایا، سو رہے ہیں ابو بکر، ان کو اٹھایا۔